ونحمده ونصلي ونصلي على رسول الحبيب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ مچھلی والے نبی علیہ السلام کا۔ تو مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء، سورۃ القلم میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 سورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانبیاء آیات نمبر 87 میں موجود، اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے میں چلا گیا۔ اس آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کہا گیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، سورۃ القلم آیات نمبر 48 میں موجود۔ اس آیات میں انہیں صاحب الحوت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ نہج قرآن کریم کی 10ویں سورت سورۃ یونس آپ ہی کے نام پر ہے۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی تھا، چنانچہ وہ حضرت یونس علیہ السلام یونس بن متی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل سے ہے۔ البتہ بعض مورخین یہ لکھا ہے کہ جب ایران فارس میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت ننوہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ پوچھ رہی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل ننوہ کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ آپ علیہ السلام اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ امام بخاری کی کتاب الانبیاء میں شائع شدہ ترتیب کے متعلق آپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان ہے۔ اہل کتاب کی روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں شہر ننوہ عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موجود موصل کے مقابل ننوہ شہر آباد تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الصافات آیات نمبر 139 اور 147 میں موجود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے ننوہ موجودہ موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کیا بنا کر بھیجے گئے تھے؟ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ آشوریوں کا پایا تحت تھا۔ انہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ غرور تکبر میں مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان عوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہتے تھے۔ یہ لوگ کفر معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے تھے
کہ کوئی وائز ان پر اثر نہیں کرتا تھا، کوئی بھی بیان، کوئی بھی وائز ان پر اثر نہیں کرتا تھا، نہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر وعظ و نصیحت و بیان کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور حکم خدا بندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ تین دن بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا۔ پھر آپ علیہ السلام بستی سے نکل گئے، حضرت یونس علیہ السلام پھر بستی سے نکل گئے، کیونکہ ایک انسان جب کسی کو سمجھا رہا ہے، ایک بڑا عالم، ایک بڑا نبی، ولی، ایک بڑے بزرگان دین جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک انسان سمجھ نہیں آتی تو وہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جب کوئی ہمارے بزرگ جنہیں ہم سے کئی زیادہ نالج ہوتی ہے، کئی زیادہ معلومات ہوتی ہے، تو ہمیں اس روٹین لائف میں ہمیں ان کی بات سمجھنی چاہیے، سننی چاہیے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب ہم ان کی تعظیم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام قوم نے ان کی بات نہ سنی تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے۔ قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے نا، جب عذاب کے آثار دیکھنا شروع ہو گئے، وہ آثار عذاب الہی کے جب انہوں نے دیکھے تو وہ اپنی عورتوں، بچوں اور حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے لگے، استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرما کر ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ہر آنے جانے والے مسافر سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے تھے، انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا، تو انہوں نے اپنے تکذیب کے بعد اس قوم میں واپس جانا پسند ہی نہیں کیا، اور بلکہ ان سب سے ناراض ہو کر کسی اور طرف روانہ ہو۔ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء آیات نمبر 87 میں موجود ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ مفسرین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے کہ قوم یونس ایمان کب لائی؟ نمبر 1، آیا عذاب دیکھ کر وہ سارے ایمان لے آئے، یا کیونکہ جبکہ اس وقت ایمان لانا نفع ہے، کہ اس وقت ایمان لانا نفع ہی نہیں ہوتا، بلکہ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے طے شدہ قانون سے متعلق کر کے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، یا پھر عذاب نہیں آیا تھا اس وقت، یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان لانا نافع نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کریم نے قوم حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو استثنا کیا ہے وہ پہلے تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یونس آیات نمبر 98 میں موجود ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرمند کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ طویل ہے، ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا یعنی قصہ مچھلی والے نبی علیہ السلام کا پورا سنیں گے۔ گفتگو میں تلفظ میں ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، تلفظ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں معافی مانگتی ہوں ہاتھ جوڑ کر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔